اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو کنز الایمان شریف عشق و مستی میں ڈوب کر پیارے آقا کی محبت میں ڈوب کر جو ترجمہ لکھا ہے نا، یہی ترجمہ سب سے افضل بھی ہے اور یہی ترجمہ مقبول بھی ہے اور یہی ترجمہ سبھی کو پڑھنا بھی چاہیے۔ باقی جتنے ترجمے ہیں نا وہ سارے کسی نہ کسی جگہ پر ٹکراتے ہیں، ان کے اندر عشق و مستی کوئی نہیں، محبت رسول کوئی نہیں، عشق مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ باقیوں نے ترجمے کیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو میدان بدر میں فتح عطا فرمائی جب تم میدان بدر میں ذلیل و خوار ہو رہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا محبت رسول میں ڈوب کر، عشق و مستی میں ڈوب کر، کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں آپ کی مدد فرمائی جب آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس پورا سامان ہے، جنگ کے لیے نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اس حال میں جب آپ بے سر و سامان تھے۔ دوسروں نے ترجمہ کیا ہے جب آپ ذلیل و خوار ہو رہے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ بے ادبی کا ترجمہ ہے۔ عشق و مستی اور عشق مصطفیٰ کا ترجمہ ہے کہ جب آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس سامان جنگ کے لیے نہیں تھا پورا، نہ کھانے کے لیے پورا سامان، نہ لڑائی کے لیے پورا سامان، نہ سواری کے لیے پوری سواریاں، اللہ تعالیٰ نے اس حال میں آپ کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے محبوب، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جائیں۔ پیارے آقا امام الانبیاء نے اپنا وطن، اپنی جائے پیدائش مکے پاک کو چھوڑا، صحابہ کو فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مکے کو چھوڑ دیں اور مدینہ پاک میں جا کر سکونت پذیر ہو جائیں، وہاں اپنی رہائش رکھیں، کیونکہ یہ مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور مکے پاک میں کو چھوڑا، مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ ہجرت کے 2 سال بعد سن 2 ہجری میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے 2 سال بعد ابو جہل آپ نے سارے سرماؤں کو، چھتونگڑوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے یار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مدینہ پاک کی سرزمین میں چلے گئے ہیں نا، یہ تو ہمارے لیے اور خطرناک کام ہو گئے، کیونکہ ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے مدینے سے، اور تو ہمارا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے وہاں سے گزر کر ملک شام میں جانا ہے، یمن میں جانا ہے، اور وہاں سے ہی گزر کر واپس آنا ہے۔ اگر ہمارے قافلے وہاں سے گزریں گے تو کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہیں ہمارے تجارتی قافلوں کو نقصان نہ دیں، کہیں ان کو لوٹ نہ لیں، کہیں ان کو تکلیف اور قتل و غارت نہ کر دیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر چلتے ہیں، ایک تو مدینے کی سیر بھی کر کے آتے ہیں، دوسرا اپنا راستہ بھی صاف کراتے ہیں۔ ابو جہل بے ایمان نے سارے کافروں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے مکے کے سردار، 1000 کافروں کا لشکر تیار کیا۔ کتنا جی؟ 1000۔
کافر اکٹھے ہو گئے، 1000 کا لشکر ابو جہل کی کمان میں، گھوڑے وافر مقدار میں، کم و بیش 300 گھوڑے ان کے پاس ہیں، 1000 بکرا کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ہے، پھر ہر نوجوان کے پاس 3 تیر، 3 نیزے، 3 ڈھالیں، 3 تلواریں ہر نوجوان کے پاس ہے۔ اور جتنے بھی لشکر میں شامل ہیں ان میں بوڑھا بھی کوئی نہیں، بچہ بھی کوئی نہیں، کمزور بھی کوئی نہیں، معذور بھی کوئی نہیں، سارے کے سارے نوجوان ہیں اور سارے کے سارے جنگجو، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی میں مانے جاتے ہیں۔ اور تعداد کتنی ہے جی؟ 1000۔ اب ابو جہل نے اپنے ان سارے شتونگڑوں کو ساتھ لیا، میدان بدر میں جا کر جو پتھریلی جگہ تھی اس جگہ پہ جا کر ڈیرا لگا لیا۔ ادھر آقا امام الانبیاء کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ تیار ہو جائیں جنگ کے لیے ورنہ مدینہ چھوڑ دیں۔ اگر جنگ نہیں کریں گے تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اگر مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر جنگ کرنی پڑے گی، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ حق و باطل کا پہلا اسلامی معرکہ جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ یعنی کل والی جو تاریخ آنے والی رمضان کی، اس میں پیش آیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، ابھی نیا نیا اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا، نئے نئے صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو میرے آقا امام الانبیاء نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ تو جب اکٹھا کیا تو ان کو جہاد کا درس دیا، جہاد کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے، جو اپنے جانوں کا نذرانہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی خاطر جانوں کا نذرانہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب صحابہ کرام اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ جب اکٹھے ہوئے تو تعداد 311 ہو گئی۔ کتنی جی؟ 311 تعداد ہو گئی۔ سارے مدینے میں گنے چنے اکٹھے کیے تو تعداد 11۔ اب 2 ننھے منھے بچے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ 2 بھائی ہیں، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی عمر 9 سال ہے۔ ان کے والد گرامی پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے۔ والدہ محترمہ کو پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جہاد کے لیے اعلان کیا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں جہاد کے لیے، کفار و مشرکین کے ساتھ اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کرنی ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ جو ان بچوں کی تھی انہوں نے رونا شروع کیا۔ بیٹوں نے پوچھا امی جان کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں رو اس لیے رہی ہوں، آج اگر آپ کے والد صاحب ہوتے تو پیارے آقا کی اس اعلان پر وہ اس جہاد میں شامل ہو جاتے اور اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں۔ وہ ننھے منھے 2 بچے معاذ اور معوذ عرض کرتے ہیں امی جان آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں، اگر ابا جی کا سایہ ہمارے سر پر نہیں ہے، ہم دونوں بھائی موجود ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ہماری عمریں چھوٹی ہیں یا ہماری پنڈلیوں میں یا ہمارے بازوؤں میں اگر طاقت نہیں بھی ہے، آپ اجازت دیں ہم دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر پیارے آقا کے قدموں پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ والدہ بڑی خوش ہوئی، اچھا بیٹا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے
ہاں امی جان ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں۔ فرمایا جاؤ بیٹا پھر واپس نہ آنا، واپس نہ آنا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت نہ بھی دی نا تو آقا علیہ السلام کے قدموں کو پکڑ لینا، یا رسول اللہ ہم نے ہر حال میں جہاد پہ جانا ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ دو بھائی معاذ اور معوذ یہ حاضر ہوئے۔ پیارے آقا امام الانبیاء کے قدموں کو بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں کملی والے فداک بی و امی یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، ہمیں بھی جہاد کے لیے کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اجازت فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو جہاد کے لیے اجازت نہیں، جہاد کرنا نوجوانوں کا کام ہے، تندرستوں کا کام ہے، نہ بچوں کا کام ہے نہ بوڑھوں کا کام ہے، آپ کو اجازت نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے واپس نہیں جانا، اگر واپس جائیں گے ہماری امی پریشان ہو جائے گی، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ہمارے ابا جی فوت ہو چکے ہیں، ہم نے ہر حال میں جہاد پہ جانا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے معاذ تیرا قد بھی ٹھیک ہے اور تیری عمر بھی ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے، تجھے اجازت ہے لیکن تیرے چھوٹے بھائی کو اجازت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تیری عمر ہے 9 سال اور قد کچھ بہتر ہے، کئی بچے 9 سال کے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کا قد اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قد بھی ٹھیک ہے اور عمر بھی کچھ بہتر ہے، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت معوذ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی کو تو آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے ان کا قد بھی بڑا ہے، عمر بھی مجھ سے 2 سال زیادہ ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم گھر کے اندر جب بھی آپس میں دونوں بھائی کشتی کرتے ہیں نا میں ہر بار اپنے بڑے بھائی کو نیچے گرا دیتا ہوں، ہر بار اپنے بڑے بھائی کو نیچے گرا دیتا ہوں، میری طاقت میرے اندر زیادہ ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا پھر کشتی ہو جائے، پہلے کشتی ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہمارے آپس میں کشتی کروا دیں۔ اب دونوں ننھے منھے پہلوان اپنی قمیضیں اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ کر شلواروں کو کلوز کیا، آج کل کے پہلوانوں کی طرح یعنی نکرے پہن کر اپنی رانیں ننگی کر کے بے حیائی کی طرح پھرتے نہیں تھے، حالانکہ ان پہلوانوں کو حیا کرنی چاہیے، جو کشتی کرتے ہیں پہلوانی کرتے ہیں اپنی رانیں ننگی کر کے کشتی کرتے ہیں، ان کو حیا کرنا چاہیے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا مرد کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے موٹی پنڈلی تک اتنا حصہ عورت کا حصہ کہلاتا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا حصہ ہر حال میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اتنا حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر اتنا حصہ ننگا ہوا نا جی تو وہ بندہ ننگا ہے۔ اگر نیکر پہنی ہوئی ہے نا کہیں ہمارے نوجوان نیکریں پہن کے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، مائیں بہنیں ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بہویں بھی ساتھ پھر رہی ہیں، ان کو اتنی حیا نہیں آتی، ایسے بے حیا ہو کر پھرتے ہیں کہ وہ سرے عام پھر رہے ہیں۔ ماں بھی ان کے ساتھ پھر رہی ہے، بیٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہے، بہو بھی ان کے ساتھ ہے، بیوی بھی ان کے ساتھ ہے، وہ نیکریں پہن کر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کہیں پیدل بھی جا رہے ہیں، رانیں ان کی ننگی ہیں، پٹ ننگے ہیں ان کی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان سے بڑا بے حیا اور بغیرت کوئی نہیں ہو سکتا جو ننگا سر عام پھر رہا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یعنی یہ موٹی پنڈلی تک جہاں تک جسم کو ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری ترمذی ابن ماجہ نسائی کی حدیث پاک ہے، یہ شرعی سطر ہے، شرعی سطر کو ڈھانپنا فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ مرد کا عورت کا حصہ کہلاتا ہے۔ اگر
اس کے گھٹنے ننگے ہیں، ران ننگی ہے، ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ ان پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے رسولوں کی ہر وقت لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے دروازے سے دھتکارا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے نوجوانوں کو حیا نہیں آتے، کئی بوڑھے بھی پھر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، اس چیز کا خیال رکھو، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، موٹی پنڈلی تک، جہاں تک جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، یہ شرعی سطر ہے، یہ جب تک ڈھکا ہوا نہیں ہوگا انسان ننگا پھر رہا ہے، اور جب ننگا پھر رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت پڑ رہی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اس کے انبیاء کی بھی لعنت، اور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بھی لعنت پڑ رہی ہے۔ اور پہلوان ہمارے جو ہیں، ہمارے پاکستانی پہلوان یا غیر مسلم پہلوان، وہ تو ہے ہی غیر مسلم نا، جو غیر مسلم ہیں وہ تو ہے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کی تو بات ہی علیحدہ ہے۔ جو ہمارے مسلمان ہیں پہلوان، جو کشتی کرتے ہیں، پہلوانی کرتے ہیں، نگریں پہن کر آدھے ران تک، یا خالی وہ جنگ یا انڈر ویئر پہن کر وہ کشتی کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بڑی تعداد میں ان کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیسے بے حیا ہیں، سر عام ننگے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ، ایس پہلوان کی باڈی بڑی زبردست ہے، یہ پہلوان بڑا زبردست چل رہا ہے، بلکہ خوش ہو رہتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ان کو کہہ رہا ہوتا یار کوئی حیا کر، چاہے ادھر عورت کوئی نہیں ہے، ہم سارے مرد ہی ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا مرد کو بھی مرد سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا چاہیے، حیا کرنی چاہیے، مرد کو مرد سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ یہ گھروں کے اندر بھی یہ کام ہے، بازاروں میں بھی سر عام پھر رہے ہیں جی، گلیوں میں پھر رہے ہیں، گھر کے اندر بھی پھر رہے ہیں نوجوان، بہنیں بھی ساتھ بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بوئیں بھی بیٹھی ہیں، اور نوجوان بڑے فخر سے جناب نیکر پہن کر چونکڑی مار کے کھانا بھی کھا رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا بھی حیا نہیں، بے شرم ہو کر پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ننھے منھے دو بھائی معاذ اور معوذ، ننھے منھے صحابی، ننھے منھے پہلوان اپنی نیکروں شلواروں کو کلوز کرتے ہیں، کھینچ کر موٹی پنڈلی تک لے آتے ہیں، قمیض اتار کر پیارے آقا کے سامنے رکھی۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلوان کتنے چھوٹے چھوٹے اور کشتی دیکھنے والے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ کشتی کرنے والے پہلوان چھوٹے چھوٹے، لیکن کشتی کو دیکھنے والے کتنے اعلیٰ مقام والے، بڑے اعلیٰ درجوں والے۔ امام الانبیاء کشتی دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کشتی دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کشتی دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کشتی دیکھ رہے ہیں، حضرت مولا علی جو پہلوانوں کے بھی سردار پہلوان ہیں اپنے آنکھوں سے کشتی دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے چھوٹوں چھوٹوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ کے کان میں عرض کی، بھائی جان اللہ کے نبی امام الانبیاء نے آپ کو تو جہاد پر جانے کی اجازت دے دے اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، آپ کو جب اجازت مل گئی ہے تو اب اللہ کا نبی اجازت دے کر دوبارہ آپ کو انکاری نہیں کرے گا، دوبارہ آپ کی اجازت کو ختم نہیں کرے گا، آپ کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اجازت جہاد پر جانے کے لیے مل گئی، آپ اگر گر جائیں گے نا تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ چلا جاؤں گا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ پیارے آقا نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ آپ اجازت دے کے اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ دوبارہ کہہ دے کہ نہیں آپ اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ فرما دیا اجازت ہے تو بس اجازت ہو گئی ہے۔ بڑے بھائی کے ذہن میں بات آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت تو مل گئی ہے، اب میں گر بھی گیا تو میرے آقا یہ نہیں فرمائیں کہ تو یار بڑا کمزور ہے، گر کے اجازت کوئی نہیں۔ جب کشتی ہوئی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گرا دیا اور خود چھاتی پر کھڑے ہو گئے، دیکھو یا رسول اللہ میرے بڑے بھائی کو گرا دیا۔ میرے آقا امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا بیٹا تجھے بھی اجازت ہے۔